نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ عزیزان گرامی وقار، آج جمعہ کا ببرکت دن ہے جس کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے، جس میں ہم اور آپ ایک ساتھ مل کر نماز جمعہ کو ادا کرتے ہیں۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز مل جل کر پڑھنے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس مبارک دن میں ہم ایک دوسرے تک اسلام کی اچھی تعلیم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اور ٹاپک ہے کہ تمہارا گھر کس نے جلایا۔ حضرات، قرآن کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اس میں قرآن کریم ہم سب کو یہ حکم اور پیغام دیتا ہے کہ ہم سب مل جل کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہیں۔ سارے سنی اور ملکی، شہری اور پڑوسی ایک ساتھ گٹھ جوڑ بنا کر متحد رہیں، باہمی میل جول رکھیں۔ ہم کو لڑانے والی جو باہری طاقتیں ہیں ان کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں، انہیں ان کے مقصد میں کبھی کامیاب نہ ہونے دیں۔ حضرات، آج ہم لوگ جمعے کے دن اللہ کی ایک خاص عبادت کرتے ہیں، اور وہ ہے جمعے کی دوگانہ نماز۔ جمعے کے پرانے زمانے ہی سے خطبہ دیا جاتا ہے کہ جس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہیں انہیں اسلام کی سچی، صحیح اور اچھی باتیں بتائی جائیں، اسلام کی امن و شانتی والی تعلیم دی جائے، انہیں انسانیت کی خدمت کرنے کی باتیں بتائی جائیں۔ اسی لیے جمعے کو اہمیت دی گئی ہے، اسی لیے جمعے کی نماز میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام پوری دنیا میں امن و شانتی قائم کرنے کا مقصد ہمیں دیتا ہے۔ مذہب اسلام جرائم، گناہوں، شراب، جوئے، چوری، ڈکیتی، دھوکہ دھڑی، قتل و غارت گری، مار کاٹ، فتنہ و فساد، جھوٹ، چغلی، زنا اور ریپ جیسے تمام جرائم سے پاک و صاف سماج بنا کر دنیا میں امن و شانتی پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام و ایمان کا معنی بھی امن و شانتی ہی ہے۔ حضرات، حقیقت یہی ہے کہ مذہب اسلام انسانیت کے خلاف کام کرنے، کسی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے، مار کاٹ کرنے اور فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے۔ قرآن میں ہے لا تفسدوا فی الارض، یعنی زمین میں فساد برپا مت کرو۔ قرآن فرماتا ہے والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ حضرات، قرآن و حدیث میں جگہ جگہ ہمیں امن و شانتی کے ساتھ رہنے، مار کاٹ نہ کرنے، فتنہ و فساد نہ پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ بھی حکم اسلام نے دیا ہے کہ ہم کسی کے اکسانے پر اپنے آس پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا تال میل بنا کر رکھیں، پڑوسی کا جو حق اسلام نے رکھا ہے وہ پورا کریں، پڑوسی مسلم ہو کہ غیر مسلم، سب کا انسانی حق ادا کریں۔ حضرات، کبھی کبھی ہماری نا اتفاقی اور ہمارے آپسی اختلاف کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا لیتے ہیں اور نقصان ہمارا خود کا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ قصہ ہم نے بچپن میں پڑھا اور سنا تھا کہ ایک درخت اور پیڑ پر کوے اور گوریا جو دو پرندے ہیں ان کے گھونسلے تھے، ان میں لڑائی ہو گئی۔ ایک بندر بھی وہاں رہتا تھا جو دونوں ہی سے حسد اور نفرت رکھتا تھا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر کوے کو اکسا اور بھڑکا کر گوریا کا گھونسلہ جلوا دیا، مگر آگ کی لپیٹ میں کوے کا گھونسلہ بھی جل گیا اور بندر کا مقصد پورا ہو گیا۔ اسی طرح ابھی 28 جولائی کو کرناٹک کے ساحلی خطے کنڑ ضلع میں ایک حادثہ ہوا جس سے 3 لوگوں کی جان چلی گئی، جبکہ یہ سب پڑوسی تھے، مگر یہ جانیں دوسروں کے اکسانے پر ہوئیں۔ پڑوسیوں کے بیچ ہمیشہ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ پہلے کسی نے مسعود نام کے شخص کا بے رحمی سے قتل کر دیا، پھر کسی نے مسعود کے پڑوسی پروین نام کے ہندو کا قتل کر دیا اور ایک اور شخص بھی مارا گیا۔ مقصد یہی تھا کہ ہندو مسلم فساد ہو جائے اور جو لوگ آپس میں
بہت زمانے سے مل جل کر رہ رہے ہیں وہ مار کاٹ کرنے لگیں۔ اس لیے آپ حضرات ان سازشوں کو سمجھیں اور کسی کے غصابے میں آ کر آپسی رنجش نہ ڈالیں، آپسی رنجش میں نہ پڑیں، آپسی رنجش نہ ڈالیں۔ مذہب اسلام انسانیت کی تعلیم اور سب کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں سیکھ دیتا ہے۔ مذہب اسلام کی یہی وہ سچی تعلیمات اور باتیں ہیں کہ جن پر عمل کر کے پوری دنیا میں امن و شانتی قائم کی جا سکتی ہے۔ حضرات یقین رکھیے کہ مذہب اسلام نے امن و شانتی کی ہمیں شکشا اور تعلیم دی۔ فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے، مار کاٹ، ظلم کرنے، قتل و غارت گری کرنے اور کسی مظلوم کو ستانے اور خون نے ناحق بہانے سے روکا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کا امن پسند چہرہ دنیا کے سامنے لائیں، امن و شانتی کو بڑھاوا دینے کا کام کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، مار کاٹ سے دور رہیں، فتنہ و فساد سے دور رہیں، آپسی سوہارد اور محبت و یکجہتی پیدا کریں، انسانیت کی خدمت کریں، جھوٹ، شراب، جوئے، چوری، قتل، زنا، مار کاٹ جیسے جرائم سے اپنے سماج کو پاک و صاف کریں، فساد پھیلانے والے سنگٹھنوں کے خلاف آواز بلند کریں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کریں، مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کو فروغ دیں۔ اللہ ہمارے ملک اور پوری دنیا میں امن و شانتی قائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔